السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، میرے دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشین باوقار میری ماں و بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ کتاب التوحید کا یہ مبارک سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے جاری ہے. اللہ کے فضل سے ہم باب الخوف من الشرک مکمل کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم نیا سبق، نیا درس، نیو لیسن، نیا چیپٹر شروع کرنے والے ہیں، اور وہ ہے الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. الدعاء الی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینا. دعا اور دعوت یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کیے جانے والے الگ الگ کلمات، لیکن ہم اردو والے دعا اس معنی میں لیتے ہیں کہ ہم اللہ سے کچھ مانگیں، اور دعوت دونوں معنی میں، یعنی کسی کو بلانا، کسی کو کسی چیز کی طرف بلانا. پھر وہ کسی بھی خیر کی دعوت ہو سکتی ہے، اور اللہ بچہ شر کی بھی دعوت ہو سکتی ہے. تو دعا کا مطلب ہے دعوت. الدعوت الی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی طرف بلانا. انشاءاللہ یہ جو باب ہم شروع کرنے والے ہیں، اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وغفر لہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کی ہے. وہ آیت سورہ یوسف 13ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ عز و جل نے دعوت کا اصول، دعوت کی شروعات، دعوت کا طریقہ، ساری باتیں بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کر دی ہیں. میں وہ آیت آپ کے سامنے لکھتا ہوں. وہ آیت 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 108 ہے. اللہ عز و جل نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی.
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تیرہواں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 108 ہے. یہ اللہ عز و جل نے اس میں یہ بتایا کہ توحید کی طرف بلایا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، اعلان کیجیے. کیا؟ ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. کیا ہے میرا راستہ؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. 8واں پارہ سورہ انعام. اللہ عز و جل نے بہت سی اہم باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی بالکل میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر چلتے رہنا. قل هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. کیا؟ آگے اس کی وضاحت ہے. ادعو، میں دعوت دے رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں. یہ میرا راستہ جس پر میں ہوں، میں اسی راستے کی طرف بلا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ میں کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو اللہ عز و جل نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچانے کی کوشش کرے. اگر اللہ عز و جل نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ پر فرض ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی اٹھے اور اسپیکر بن جائے، ہر آدمی اٹھے اور داعی بن جائے. یہ نہیں ہے مطلب. مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اگر آپ کو موحد بنایا ہے، آپ کے سینے میں توحید ہے، آپ کے دل میں اللہ عز و جل نے توحید کو ثابت کیا ہے، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے اپنی زبان سے، اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے طور طریق سے، اپنے لین دین سے، اپنی سیرت سے، اپنی صورت سے، اپنی شکل سے، اپنے معاشرے سے، اپنے رہن سہن سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اٹھے کہیں میں توحید پرست ہوں، چلو میں اسپیکر بن جاتا ہوں، پوری دنیا کو دعوت دیتا ہوں. جی، ہر آدمی یہ کرنے لگے گا تب تو معاملہ ہی بگڑ جائے گا. ہر ایک کا یہ کام نہیں ہے. یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آگے ابھی جو ٹکڑا آ رہا ہے اس کی طرف دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے. قل، کہیے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے لوگوں کو، ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. کیا؟ توحید. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لگاتار بلاتا ہوں، ہمیشہ بلاتا ہوں. یہی میرا کام ہے، یہی میرا راستہ، یہی میرا منہج. لیکن علی بصیرت، یہ ٹکڑا آپ کو بتاتا ہے کہ زبان سے دعوت دینے والے داعی کا کردار ادا کرنے والی جو بات ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. آپ اپنے اخلاق و کردار سے بتائیے نا کہ آپ مسلمان ہیں. آپ اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنی شکل سے، اپنے معاشرے، اپنے رہن سہن سے لوگوں کو بتائیے کہ آپ مسلمان. لیکن آپ اٹھے اور داعی کا کام کرنا شروع کر دیں، مبلغ بنتے پھریں، تو نہیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے. علی بصیرت. بصیرت کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے علم، توحید کا علم، توحید کے تقاضوں کا علم، توحید کو مکمل کرنے والی چیزوں کا علم، توحید کو خراب کرنے والی چیزوں کا علم، شرک کا علم، شرک کی نجاستوں خباثتوں کا علم، شرک کے نقصانات کا علم. یہ سب سے پہلی چیز بصیرت. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز علم اور معرفت. اس کے بعد دوسری چیز ہے یقین. یعنی آپ کو جو علم ہے نا وہ سنا سنایا دیکھا دکھایا نہ ہو، یقین ہو آپ کو. ابا نے کہا اس لیے میں کرتا ہوں. ارے بھائی کیا بات ہے، ہمارے استاد نے کیسی بات؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یقین آپ کو معلوم ہو ہاں یہی حق ہے. جیسے آپ 2 اور 2 4، آپ کا بچہ اگر دوسری تیسری چوتھی میں آپ اس سے کہیں گے بیٹا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ہاں جی ابا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں گے آپ کہ نہیں بیٹا 2 اور 2 5، تو نہیں ابا نہیں. کیوں؟ اس نے کہا اس کو یقین ہے کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے. آپ غلط ہیں. اس کو کہتے ہیں یقین.
جیسے میں کہوں اس وقت سورج نکلا ہے تو آپ کہیں گے نہیں شیخ سورج ڈوب کے تو کافی ٹائم ہو گیا، 6 بجے سے پہلے اذان ہو گئی مغرب کی، اب تو ماشاءاللہ 9:45 بجے 4 گھنٹے تقریباً ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اس کو کہیں گے یقین، یعنی آپ کو جس بات کا علم ہے اس پر پورا پورا یقین ہے۔ ایک آدمی اور کہے اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ارے ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو یقین کہاں رہا آپ کو؟ سمجھ رہے فرق؟ یقین کیا ایسا ہی ہے؟ کوئی آدمی آئے آپ کے سامنے کہ اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو آپ کہیں گے ہاں یار ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کو یقین کہیں گے کیا؟ جی نہیں، اس کو یقین نہیں کہیں گے۔ تو بصیرت میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ علم۔ کیا دعوت کاہے کی دے رہے، کیوں دے رہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے، اس کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز بصیرت کا جو حصہ ہے وہ علم اور معرفت، علم اور معرفت، جانکاری اچھی مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری یقین، پوری دنیا آ کر کہے ایسا نہیں ہے تو آپ کہیں ایسا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ پوری دنیا آپ کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے، کہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کہیں ایسا ہی ہے، میرے رب نے ایسا ہی کہا، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی فرمان ہے، پوری دنیا مخالف ہے تو ہوتی رہے، لیکن میرے اللہ نے جو کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ برحق ہے۔ آپ اس کے مخالف ہو سکتے، وہ آپ کی مخالف نہیں، آپ اس کے مخالف ہیں، آپ مخالفت کر رہے ہیں، وہ تو اصل ہے، وہ اصل ہے، وہ آپ کے مخالف نہیں ہے، آپ اس کے مخالف ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یقین، کہ پوری دنیا بھی آ جائے نا کہ نہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو آپ کہیں نہیں میں جو سمجھ رہا ہوں وہی برحق ہے۔ تو بصیرت میں سب سے پہلی چیز ہے علم اور معرفت، دوسری چیز ہے یقین، اور تیسری چیز ہے مضبوطی، اعتماد، اعتماد، اب بھروسہ، بھروسہ کہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں نا تو پورا بھروسہ ہے کہ آپ کا یہ کام اللہ کے لیے ہے، یہ کام آپ سے پہلے سینکڑوں لوگوں نے کیا ہے، آپ کے بعد بھی ہزاروں لوگ کرنے والے ہیں۔ بھروسہ کہ میں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں وہ دعوت کوئی ایسی ہوا کی دعوت نہیں ہے، خیالی پلاؤ ہوائے قلعے نہیں ہے، اس دعوت کی اپنی حقیقت ہے۔ تو اس بات پر آپ کو پورا مضبوط اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ملے تو کیا بنتا ہے؟ بصیرت۔ یہ تینوں چیزیں ملے تو کیا بنتا ہے؟ بصیرت۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنی زبان سے دعوت دینے والا کام کرنا، داعی بنتے پھرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کہا انا بصیرہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ اب آپ کو اس حدیث میں تو ہے تبلیغ کرو، ایک حدیث کی آیت مانو، جی ہاں، لیکن وہ کیسے؟ سچ بولو یہ تبلیغ ہے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے تبلیغ ہے، یہ نہیں کہ مبلغ بنتے پھرو اور کہو مجھ سے بڑا اسپیکر کوئی نہیں، آپ غلط سمجھے، آپ کو سمجھے نہیں۔ اللہ بصیرت، آپ کی دعوت کیسی ہو؟ بصیرت پر اس کی بنیادیں ہوں، آپ کو پورا علم، مکمل معرفت ہو، مضبوط یقین ہو، جو کسی بھی طرح سے متزلزل نہ ہو سکے، ڈگمگائے نہیں آپ، اور پھر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دعوت دے کہ ایسا ہی ہے، مجھے بھروسہ ہے اللہ عز و جل کی دعوت، اللہ کے دین کی طرف دعوت، یہ ہوائی پیرے اور خیالی باتیں نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو کیا بنتا ہے؟ ہاں کیا بنتا ہے؟ بصیرت۔ سمجھ آئی بات ہماری؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بتائیے، ان سے کہیے، ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، کیا؟ الدعوۃ الی توحید اللہ۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہی میرا راستہ ہے، یہی میری دعوت ہے، توحید کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا یہ سلسلہ، انبیاء کی دعوت کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو ہے سب توحید کے بعد ہے، جو ہے سب توحید، توحید ہی اصل ہے، توحید ہی مرکز ہے، توحید ہی بنیاد ہے۔ اب اگر ایک آدمی لوگوں کو سدھارنے کا ٹھیکہ لے لے، میں اس کی شراب چھڑاؤں گا، میں اس کا جوا چھڑاؤں گا، میں اس کا یہ چھڑاؤں گا، لیکن توحید ہی پر نہ وہ لا سکے
وہ اس کا شرک ہی نہ چھڑا سکے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا جو مشن ہے وہ انبیائی مشن ہے نہیں ہے. انبیائی مشن تو یہ ہے نبوی مشن. نبوی مشن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکے والوں میں بہت سی برائیاں تھی نا, بہت سی برائیاں تھیں, لیکن بنیادی طور سے مکے والوں نے آپ کی کسی بھی بات کو نہیں ٹھکرایا. جس بات کو ٹھکرایا وہ یہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ مت بولو سچ بولو, انہوں نے قبول کیا اس کو, کہا اچھی بات. کہا زنا مت کرو پاکیزہ رہو, قبول کیا انہوں نے. رشتہ داریاں جوڑو, انہوں نے مانا اس کو. ان ساری اچھائیوں سے انہوں نے انکار کیا ہی نہیں, تو تعریف کی کہ اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں, لیکن جس بات کو انہوں نے ٹھکرایا وہ یہی چیز تھی. کیا تھی وہ؟ ہاں توحید. اسی کو انہوں نے ٹھکرایا, اسی پر لڑے, اسی پر لڑے. اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں ٹھکرایا کہ تم آتے ہو ہم سے کہتے ہو چوری مت کرو زنا مت کرو, نہیں. انہوں نے تو ماننا اس کو یہ اچھائیاں ہیں, اس سے ہمارا معاشرہ پاک صاف ہوگا. جس چیز کو لے کر لڑائی کی, جھگڑا کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا, وہ کون سی چیز تھی؟ جی ہاں, وہ توحید ہی تھی. اب آپ پوری دنیا کو سدھارنے کا ٹھیکہ لے لیں, شراب چھڑائے, جوا چھڑائے, زنا چھڑائے, سود چھڑائے, سب کر لیں, لیکن آپ نے ان کو شرک سے نہیں بچایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے کچھ نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں. تو توحید ہی اصل ہے, توحید ہی بنیاد ہے. ایک آدمی اگر اپنے رب کو ہی نہیں جانے گا تو زنا چھوڑ کے کیا ملنے والا ہے اس کو؟ ایک آدمی اگر اپنے رب کو ہی نہیں پہچانے گا تو وہ کس لیے نماز پڑھے گا, کیوں روزے رکھے گا, کیوں زکات دے, کیا مسئلہ ہے, کیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کی معرفت, اللہ عز و جل کی وحدانیت کا علم اور بندے کے دل میں اس کا مضبوطی سے جم جانا, بیٹھ جانا ضروری ہوتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے, ان سے کہیے کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرہ. سمجھ میں آ گیا نا بصیرہ؟ علم اور معرفت کے ساتھ, مضبوط یقین کے ساتھ, پکے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, میں بھی اور انا میں خود, ومن اتبعنی اور کون, میرے جتنے بھی متبعین فالوورز. آپ ہیں نا, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے تو بولو نا, شرمانے کی کیا بات ہے, آپ کی تو آواز سے آسمان تک پہنچنا چاہیے. پھر دنیا میں اس سے بڑا شرف کچھ ہے ہی نہیں, دنیا میں اس سے بڑا شرف کچھ نہیں. اور یقین جانیے ہم امت محمدیہ اپنی کمزوریوں کے باوجود تمام امتوں سے افضل ہے. معلوم آپ کو, امت محمدیہ اپنی کمزوریاں, ہم میں بہت کمزوریاں, بہت گناہ گار ہیں ہم, لیکن اپنی کمزوریوں کے باوجود ہم پرانی ساری امتوں سے نہیں ہے تو کالم اونچی کرو گے, پھر ہم افضل ہیں, افضل ہیں. تو اس افضلیت کا بھرم بھی تو رکھنا پڑے گا, افضلیت کا بھرم رکھنا پڑے گا کہ نہیں رکھنا پڑے گا؟ تو افضلیت کا بھرم توحید کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. آپ کو جو افضلیت ملی وہ توحید کی وجہ سے ملی. کس وجہ سے ملی؟ آپ کیوں افضل ہیں؟ دنیا میں آپ سے زیادہ طاقتور, آپ سے زیادہ مال والے لوگ بھرے پڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں, کس لیے کہتے ہیں بھائی؟ یہی توحید کی وجہ سے نا. تو یہی توحید ہے. اگر اسی میں آپ ناکام رہے تو کچھ بچا آپ کے پاس؟ جی نہیں بچا, کچھ نہیں بچا. تو توحید پر آپ قائم ہیں, آپ کی رگوں میں اگر توحید ہے اور آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں, فالوور ہیں, آپ کی اتباع کرنے والے. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں, یہی مطلب ہے نا. یعنی آپ نے جو کیا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو کہا بس وہی مان رہے ہیں ہم. اسی کو اتباع کہتے ہیں, اسی کو پیروی کہتے ہیں, اسی کو فالو کرنا کہتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے صاف فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے کہ میں اور میرے متبعین, اب یہاں سے دیکھیے اس کو, میں اور میرے متبعین, ہم سب کی جو دعوت ہے, جو راستہ ہے, جو طریقہ ہے, وہ یہی ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بصیرت کے ساتھ. میں اور میرے متبعین ہم سب کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ کس بات کی؟
توحید کی، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہم شامل ہیں نا انشاءاللہ اس میں. انشاءاللہ ہماری نسلیں چلتی رہیں گی قیامت تک. کب تک یہ کام چلتا رہے گا؟ جب تک اللہ کا حکم آ جائے گا تمام مسلمانوں کی وفات ہو، وہاں تک تو چلتا رہے گا نا. تو وہاں تک جتنے بھی متبعین آئیں گے ہم سب کی دعوت ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بس ہم سب کی دعوت ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. لیکن کیسے؟ بصیرت کے ساتھ، علم اور معرفت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا. یہ میرا اور میرے متبعین کا راستہ ہے، یہ میرا اور میرے متبعین کا منہج ہے، یہ میرا اور میرے متبعین کا طور طریق ہے. اسی اصول پر چلے. بات واضح ہے ہماری؟ تو معلوم ہوا کہ ہم کو اور آپ کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید کی طرف بلانا. یہی ہے نا. تو توحید کی طرف کب بلائیں گے؟ جب وہ آپ کے دل میں ہوگی. آپ توحید کی طرف کب بلائیں گے؟ جب آپ خود توحید پر ہوں گے نا. جب آپ کو توحید کا علم ہوگا، توحید کی معرفت ہوگی، توحید کی جانکاری ہوگی، توحید کا تقاضا کیا ہے، توحید کو مکمل کرنے والی چیزیں کیا ہے، توحید کی ضد، اس کا اپوزٹ، اس کا مخالف کیا ہے، یعنی شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، الحاد کیا ہے، کیا اس کا نقصان پہنچتا ہے، اگر کوئی انسان توحید سے ہٹ جائے تو اس کو کیا نقصان دنیا اور آخرت میں ہونے والا ہے، توحید کے کیا فائدے دنیا اور آخرت میں ہو سکتے ہیں، شرک کے، کفر کے، الحاد کے، نفاق کے دنیا اور آخرت میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ان ساری باتوں کا علم ہوگا نا، تبھی تو آپ دوسروں کو بلائیں گے. ایک کافر کے پاس آپ گئے اور کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. وہ کہے گا کیوں عبادت کرنا چاہیے؟ آپ کو تو معلوم ہی نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں. تو بصیرت ہے کیا آپ کے پاس؟ وہ آپ کو زیر کر دے گا، بھائی کوئی ضرورت نہیں، کرنا ضرور سے چاہتا. آخرت پر ایمان ابھی کہاں رکھتا؟ آپ کہیں گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے. وہ کہے گا ارے مرنے کے بعد جینا ہی کدھر ہے؟ ہم کو دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے نا کافر. یہی تھا نا. تو پہلے آپ اس کو اللہ عز و جل کی طرف بلائیں گے. قیامت تو بعد میں آئے گی نا. پہلے قیامت پر ایمان کے پہلے اللہ پر ایمان. پہلے کس پر ایمان؟ پہلے اللہ پر ایمان، اس کے بعد قیامت ہے. تو آپ اگر کسی کے پاس جائیں اور کہیں اللہ کو ایک مانو، اکیلے اللہ کے آگے جھکو، اکیلے اللہ سے ہی مدد مانگو، کہے گا کیوں؟ اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ تبھی تو آپ بتائیں گے، ورنہ تو آپ چپ. اور پھر وہ آپ کو بتائے گا نہیں نہیں دیکھو میں اس سے مانتا ہوں، اس سے مانتا ہوں، میں وہاں گیا اس کا کڑا باندھا، اس کا دھاگا باندھا، اس کے نام پہ کیا. مسئلہ خراب ہو جائے گا نا. آپ گئے تھے اس کو سمجھانے اور کیا ہو گیا؟ الٹا. تو الٹا نہیں ہونا چاہیے. جب تک بصیرت نہیں ہوگی الٹا ہی ہوتا رہے گا. جب تک بصیرت نہیں ہوگی الٹا ہی ہوتا رہے گا. اس لیے بصیرت کے بغیر کام مت کیجیے. کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے، لوگوں تک اس بات کو پہنچانا ہے، تو ضروری ہے کہ کیا ہو؟ معلومات پوری ہو، مضبوط، پکی، اعتماد ان باتوں پر جو آپ کے پاس ہے. اس کے بعد دھیان دیجیے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ. آپ اس کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ. وہ آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ تعلق ہے کہ اگر آپ موحد ہیں تو آپ کی اس توحید پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کمی سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک سمجھیے، تبھی آپ کی توحید مکمل ہوگی. سبحان اللہ کا کیا تعلق؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے. کیا پاک ہے؟ پاک ہے مطلب باوضو ہے. کیا مطلب؟ ہاں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر بری چیز سے، ہر بری صفت سے پاک ہے، بہت بلند برتر، بزرگ و اشرف ہے. یہ مطلب ہوتا ہے نا.
تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر بری صفت سے، ہر برائی جو بھی ہو سکتی ہے اس سے جب تک پاک نہیں سمجھیں گے، اس کی ہر لحاظ سے پاکیزگی کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کی توحید مکمل نہیں ہوگی۔ پکا؟ اب دو باتیں یہاں پر دھیان۔ ایک صاحب ہیں جو بھی اللہ ہدایت، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ نہیں کر سکتا۔ کیا کہتے ہیں وہ صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان اللہ علی کل، معلوم ہے تو یاد ہوگی آپ کو ایک ٹکڑا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ہر کام پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ جانتے بوجھتے کریں یا انجانے میں کریں یا اپنے علم کے گھمنڈ میں کریں، جو بھی ہو، لیکن انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک طرف انکار ہوا، اور دوسری طرف انہوں نے سبحان اللہ کو ہی نہیں سمجھا۔ میں کچھ کام نہیں کر سکتا، مطلب میں عاجز ہوں۔ بھائی میں 1 کروڑ کی یہ بلڈنگ میں نہیں خرید سکتا، مطلب میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے نا ابھی، یہی مطلب ہوا نا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر قدرت، یہی کہا نا انہوں نے اللہ محفوظ رکھے، نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ، اعوذ باللہ، یہی کہا نا۔ تو انہوں نے اولا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ڈھکے یا چھپے یا کھلے یا ظاہر کسی بھی طرح سے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ انکار ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک صاحب آئے ہوتے ہیں اللہ بہت سام نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اللہ عز و جل کو عاجز مانا کہ نہیں مانا؟ ہوا نا۔ بھائی وہ ایک مرسیڈیز سے باہر کھڑی ہے، آپ کا شیخ لے لو، نہیں بھائی میں بائک نہیں خرید سکتا، مرسیڈیز کہاں سے لوں گا، یہی مطلب ہوا نا۔ یہ نا مطلب میں اس کو خریدنے سے ابھی فی الحال، ٹھیک ہے اللہ دے گا وہ ایک الگ بات، مگر ابھی تو نہیں خرید سکتا نا۔ تو مطلب یہ کہ میں عاجز ہوں اس سے ابھی فی الحال۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بہت سے کام نہیں کر سکتا تو اللہ کے کاموں کو کرنے سے کیا مفہوم ہوا؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ ہے سبحان اللہ، اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ انہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو سمجھیں اس چیز کو آپ۔ دوسرا ایک اور سوال صاحب نے کل مجھ سے پوچھا، اللہ ہدایت دے مجھ کو، انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھائی سے ان کا کچھ مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں ایک چیز کی کمی، اللہ کے خزانے میں ایک چیز کی کمی۔ ایسا تو نہیں ہے، اللہ عز و جل کا خزانہ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، ید اللہ ملأ، اللہ عز و جل کا جو ہاتھ ہے وہ بھرا ہوا ہے، یعنی اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے سے اسی پوری روایت فرماتے ہیں کہ ذرا بتاؤ، ما انفق مذ خلق السماوات والارض فانه ما يغيظ ما في شيء ما في يده۔ اللہ ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ عز و جل نے جب سے کائنات کو پیدا کیا آج تک کتنا وہ خرچ کر رہا ہے، کتنا کچھ دے رہا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے خزانے میں رتی بھر بھی کمی نہیں ہوئی۔ اب ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے۔ کوئی بھی مسلمان موحد ہے بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے کہ اللہ عز و جل کی عجز کی کمی ہے، یعنی اللہ عز و جل سب سے بلند و برتر ہے نا، سب سے بلند و برتر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ تو سب سے بلند و برتر ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نچلا پن ہے، عاجزی، یہی جو عاجزی، تواضع، عاجزی، کمی، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا، اس کو تواضع کہتے ہیں نا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تواضع کی کمی۔ آپ سوچئے کیسے کیسے خرافاتی دماغ ہے کہ نہیں، خرافات، الحاد،
انہوں نے کہا اللہ عز و جل کی عجز، تواضع، انکساری کی کمی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ تواضع، عاجزی، انکساری تو یہ نقصان ہے۔ عاجزی، انکساری اور تواضع یہ اپنے آپ کو کم سمجھنا ہے نا، تو یہ تو عیب کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بھائی میں اپنے آپ کو آپ سے کم سمجھوں تو مطلب یہ کہ میں آپ سے علم میں کم ہوں، میں آپ سے عمر میں کم ہوں، میں آپ سے مرتبے میں کم ہوں، تو کم ہوا نا، تو یہ میرے نقصان کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ اگر میں نے کہا آپ مجھ سے بڑے ہیں تو مطلب آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہوں گے، آپ مجھ سے علم میں بڑے ہوں گے، آپ مجھ سے عزت مرتبے میں بڑے ہوں گے، آپ مجھ سے خاندان میں بڑے ہوں گے، آپ مجھ سے مال میں بڑے ہوں گے، یہی سب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ سے کم سمجھا، کیوں میں آپ سے کم ہوں تبھی سمجھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عجز کی کمی۔ اب آپ سوچئے کہ عجز تو نقصان اور عیب کی صفت ہے کہ نہیں؟ یہ عجزی، اپنے آپ کو کم سمجھنا، یہ کاہے کی صفت ہے؟ کمتری، کمزوری ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سے پاک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے سبحان اللہ کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ آیت میں جو ربط ہے نا، جوڑ، اس کو سمجھیے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ۔ آپ اللہ عز و جل کی توحید کو سمجھیے، توحید کو مکمل کرنے والی چیزوں کو سمجھیے، توحید کن چیزوں سے مکمل ہوتی ہے، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، ان باتوں کو سمجھیے۔ توحید کن چیزوں سے نقصان پاتی ہے، کون سی چیز توحید کو خراب کرتی ہے، ان ساری باتوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک طرف توحید کو مکمل کرنے والی چیز اور دوسری طرف توحید کو خراب کرنے والی چیز۔ سبحان اللہ، اللہ علیہ سے پاک ہے نا۔ تو مطلب اگر کوئی کہے کہ وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا نا کسی اور کو۔ میں کہوں میں اللہ سے مانگتا ہوں اور ایک آدمی کہے وہ پیر سے مانگتا ہے، تو اس نے پیر کو اللہ کے برابر بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ہے نا؟ تو یہیں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کمی سے، خامی سے، عیب سے، نقصان سے، شراکت داری سے، پارٹنرشپ سے، مدد کی محتاجی سے، ان ساری باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ۔ توحید کے تقاضوں کو سمجھیے اور توحید کو خراب کرنے والی چیزوں کو بھی سمجھیے۔ وما انا من المشرکین، صاف صاف۔ آیت مکمل ہوئی، سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 108۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ جملہ کب آیا معلوم آپ کو؟ یہ جملہ ادعو الی اللہ اور سبحان اللہ کے بعد آیا۔ وما انا من المشرکین یہ جملہ کب آیا؟ اس ترتیب سے لکھ کے بتاتا ہوں۔ ترتیب کیسی بنے گی دیکھیے۔ ادعو الی اللہ نمبر 1، نمبر 2 سبحان اللہ، ایسا ہی ہے نا؟ نمبر 3 کیا ہے؟ وما انا من المشرکین۔ میرے ساتھ دھیان دیجیے مضبوطی سے، وما انا من المشرکین۔ یہ توحید ہے۔ صحیح لکھا میں نے؟ ادعو الی اللہ دعوت توحید ہے یا نہیں ہے؟ ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو یہ کاہے کی دعوت ہے؟ کھانے کی؟ توحید کی دعوت ہے نا۔ سبحان اللہ یہ کاہے کی دعوت ہے؟ توحید کو سمجھنے کی، توحید کو سمجھنے کی۔ اللہ ریب سے پاک ہے نا۔ تو میں نے 2 مثالیں دے کر سمجھایا نا آپ کو کہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ ہر کام نہیں کر سکتا، تو انہوں نے سبحان اللہ کو سمجھا کیا؟ نہیں سمجھا۔ ایک کام کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں ایک چیز کمی ہے، تو انہوں نے سبحان اللہ کو سمجھا کہ صحیح سمجھا؟
اور بھی بہت سی باتیں آپ کے پاس آتی ہوں گی، میرے سامنے 2 باتیں آتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس طرح کی کچھ باتیں آتی ہوں، تو یہ بطور مثال ایگزامپلس، بطور مثال میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی کہ کوئی بھی بندہ اگر اس طرح کی بات آپ سے کہتا ہے تو سیدھا سیدھا یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے کیا نہیں سمجھا. وہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوگا، وہ دن بھر میں 100 بار پڑھتا ہوگا، لیکن اس نے سمجھا نہیں. اور جب سمجھا ہی نہیں تو بصیرت کا پہلا حصہ ملا کہ اس کو علم اور معرفت ہے نا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا 26 پارہ سورہ محمد. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. علم تو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، توحید کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اب قل ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ دعوت کا ہے کہ دعوت ہے؟ دعوت توحید کی دعوت ہے. سبحان اللہ کیا ہے؟ توحید کو مکمل کرنے والی چیزوں کو سمجھنا، توحید کے تقاضوں کو سمجھنا، اور توحید کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو سمجھنا. سبحان اللہ کیا ہے؟ توحید کو مکمل کرنے والی چیز. مکمل کرنے والی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ان کو سمجھیے. توحید کے تقاضے کیا ہیں ان کو سمجھیے کہ اگر آپ موحد ہیں تو اب آپ سے کیا مطلوب ہے، شریعت کیا چاہ رہی ہے آپ سے، ان کو سمجھیے. اور اس کے بعد توحید کو خراب کرنے والی چیز، تینوں بات. سبحان اللہ توحید کو کیا کرنا؟ مکمل کرنا ہے. آپ نے جب اللہ کو کمی سے، عیب سے، نقصان سے پاک مانا ہی نہیں تو آپ کی توحید مکمل. توحید کا تقاضا ہے نا کہ آپ مانیں، اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو سب سے پہلی چیز توحید کو مکمل کرنے والی چیز کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، ہر کمی، ہر نقصان سے کیا سمجھیں؟ پاک سمجھے. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اب آپ نے جب عقیدہ رکھا کہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ اللہ کا حق کسی اور کو، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے نا. اگر آپ نے کہا اس کو بھی تو آپ نے گویا اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک نہیں سمجھا، پارٹنر بنا دیا نا اس کا. اور پارٹنر کی ضرورت کس کو ہوتی معلوم ہے؟ پارٹنر کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ تاجر لوگ ہوں گے. پارٹنرشپ کون کرتا ہے؟ جو اکیلا کام نہیں کر سکتا. پارٹنرشپ کون کرتا ہے؟ کسی بھی دھندے میں، کام میں، بزنس میں، تجارت، کون کرتا ہے پارٹنرشپ؟ مثلا آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ فزیکلی کام نہیں کر سکتے، تبھی تو ڈھونڈیں گے نا کوئی فزیکل آدمی ملے جو پارٹنرشپ کر سکے. ایسے نہیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں، بول رہا ہوں سے. مثلا میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں فزیکلی کام نہیں کر سکتا، میں ڈھونڈوں گا نا کوئی آدمی فزیکلی، تبھی تو پارٹنرشپ ہوگی نا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک اکیلا آدمی کام کرنے سے عاجز تھا تو اس نے کسی کو پارٹنر بنایا. میں اکیلا، میں اور آپ، ہم جو مرد ہیں، ہم اکیلی زندگی گزارنے سے عاجز ہیں. معلوم آپ کو، اگر آپ فطرت پر ہیں نا تو آپ اکیلے تنہا زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو پارٹنر چاہیے وہ آپ کی فطری ضرورت. کون ہے وہ پارٹنر؟ عورت ہوگی، وہ آپ کی جو بیوی بنے گی، جو آپ کی شریک حیات بنے گی. شریک حیات یعنی لائف پارٹنر، آپ کی زندگی کی ساتھی بنے گی نا وہ. تو کیوں بنایا آپ نے کسی کو اپنی زندگی کے ساتھی؟ کیوں بنایا؟ جنہوں نے شادی کی مجھے جواب دیجیے بھائی، کیوں شادی کیا؟ ہاں، وہ ضرورت ہے نا. ضرورت کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر آپ مکمل نہیں تھے. ضرورت کا مطلب یہ کہ آپ اس کے بغیر مکمل تھے. اس نے آ کر مکمل کیا نا آپ کو، صرف جسمانی طور پر نہیں. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا ایمان مکمل کیا آپ کی بیوی نے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی بیوی نے آپ کا ایمان مکمل کیا. اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں تھا. ادھر دیکھتے تھے، ادھر دیکھتے تھے، سب تھا، لیکن بیوی آئی تو حفاظت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ایمان مکمل ہوا، فطرت مکمل ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی نہیں نا. لیکن اب میں جیسے بڑا ہوا ہوں، آپ بڑے ہو جاتے ہیں، اولاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ اولاد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ انسان کی فطری ضرورت ہے اولاد. جو بھی اللہ نے دے دی، جو بھی اللہ دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ آپ کو بیٹا مناسب سمجھے بیٹا دے، بیٹی مناسب سمجھے جو بھی دے، وہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. بیٹا دیا اللہ کا کرم، بیٹی دی اللہ کی نوازش، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل. لیکن یہ بتائیے، ایک مرد اپنی ذات میں مکمل نہیں ہوتا، ایک عورت آ کر اس کو مکمل کرتی ہے کہ نہیں؟
ہے نا میری بات صحیح؟ غلط ہے تو آپ بولی نہیں کہ غلط بول رہے ہیں، میں اکیلا مکمل ہوں، مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا تو کوئی نہیں. یہاں تو ایک کرنے کے بعد دوسری کی ضرورت محسوس کرتے ہیں لوگ. اللہ ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ جی ایسی کوئی عورت کھڑی ہو کر کہتے نہیں شیخ میں اپنی ذات مکمل ہوں، مجھے مرد کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے نا. یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے. ضرورت کا مطلب یہ کہ اس چیز کے بغیر آپ ناقص تھے. ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے بغیر آپ ناقص تھے، مکمل نہیں تھے، نامکمل تھے. تو ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے پارٹنر کا کہ آپ اکیلے وہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ پھر کسی سے کہا کہ بھائی میرا ساتھ دیجئے، میرے پارٹنر بنیے، میرے شریک بنیے، میرے حصے دار بنیے. تو سبحان اللہ میں دوسری بات ہے کہ آپ توحید کے تقاضوں کو سمجھے، توحید کے تقاضوں کو سمجھے. اور تیسری بات یہ کہ اب توحید کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ پاک ہے، تو پاک کا مطلب آپ نے کہا نا نہیں مطلب وضو اور طہارت والا پاک وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو پاک ہونے کا مطلب ہر نقص، کمی، آپ لوگ اس کو اردو میں نقص بولتے ہوں گے، وہی نقص اور نقص، کمی، عیب، خامی، برائی، بری صفت، جو کچھ بھی برائی اور عیب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں تنزیہ. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ تنزیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تنزیہ. سمجھ میں آیا؟ تو یہ سبحان اللہ میں تینوں چیزیں آ گئی. ایک تو توحید کو مکمل کرنے والی چیزوں کو سمجھیے، توحید کے تقاضوں کو سمجھیے، اور توحید کو خراب کرنے والی چیزوں کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. اب جو شخص بھی میں نے دو مثالیں دے کر بتایا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہے، یا نعوذ باللہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ نہیں کر سکتا، تو زیادہ دور مت جائیے. آپ صرف اتنا کہیے کہ اس نے لفظ سبحان اللہ کو نہیں سمجھا. سبحان اللہ کو اس نے نہیں سمجھا. اگر وہ سبحان اللہ کو سمجھ لیتا تو انشاءاللہ اس کے دماغ میں اس طرح کی خرافاتی بات کبھی بھی نہیں آتی. اب آئیے تیسرے پوائنٹ پر، ادعو الی اللہ، دعوت توحید. سبحان اللہ توحید کو مکمل کرنے والی چیزیں، توحید کے تقاضے، توحید کو خراب کرنے والی چیزیں، ان ساری باتوں کا علم، ان ساری باتوں کا علم. اور اس کے بعد وما انا من المشرکین. اسی لیے اسی صورت میں اللہ عز و جل نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم، اسی صورت میں اسی 13ویں پارے سورہ یوسف کی آیت، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، اکثریت سمجھتے ہیں کیا کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ مشرک، شرک کرتے ہیں. تو اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر کوئی بندہ توحید کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی اچھائی، اس کی پاکیزگی کو نہ سمجھے، سبحان اللہ توحید کو مکمل کرنے والی چیزوں کو نہ سمجھے، توحید کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکے، توحید کو خراب کرنے والی چیزوں کو نہ سمجھ سکے، تو پھر کدھر جائے گا وہ؟ ہاں کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ بولو صاحب، آیت پڑھ دو کم سے کم، وما انا من المشرکین. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شرک سے بچیں، علی الاعلان یہ کہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، تو اس کے لیے ان دو باتوں کو سمجھنا پڑے گا. بس کتنی باتوں کو سمجھنا پڑے گا؟ دو باتوں کو. اور جب تک یہ دو باتیں پوری نہیں ہوئی آپ تیسری سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتے. جب تک یہ دو باتیں پوری نہیں ہوئی آپ علی الاعلان یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس تیسری بات کا اعلان کرنے کے لیے ان دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہی ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے، الدعاء الی لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید ہی تو ہے، اس میں توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ عز و جل اکیلا سچا برحق معبود ہے، یہی تو توحید ہے نا. توحید کی اصل بنیاد تو یہی ہے.
آپ اللہ کو معبود کب مانیں گے، کب اسی اکیلے کی عبادت کریں گے جب ساری چیزوں کا مالک اس کو سمجھیں گے، تبھی تو آگے کا مرحلہ آئے گا اس کو معبود ماننے کا۔ یہی اصل بنیادی توحید یہی ہے، اور یہی وہ توحید ہے جس کو لے کر انبیاء کے اور ان کی قوم کے جھگڑے ہوئے۔ یہی توحید ہے لا الہ الا اللہ والی، کہ جس کو لے کر انبیاء علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے جھگڑے ہوئے، ورنہ کسی بات میں جھگڑا نہیں کیا انہوں نے، اسی کو لے کر جھگڑا کیا۔ مالک کون؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ یہ کون کرتا ہے؟ سب تھا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عبادت صرف اللہ کی، تو یہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے بھی واضح کر دیا، کہا کہ اولاً سب سے پہلا کام جو آپ کا اور آپ کے متبعین کا ہونا چاہیے، وہ دعوت کس کی ہو؟ توحید کی دعوت ہو، اور وہ دعوت کیسی ہو؟ بصیرت۔ سمجھ میں آیا بصیرت کا مفہوم؟ کون بتائے گا مجھ کو بصیرت میں کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک منٹ آپ کھڑے ہوئیے پھر بتائیے آرام سے۔ ہاں بتائیے۔ علم، معرفت، علم، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہالت کے ساتھ تھوڑی کوئی کام ہوتا ہے، جہالت کے ساتھ تو بدعت ہوتی ہے۔ ایک بدعتی وہ جہالت کی وجہ سے بدعت کرتا ہے نا، اس کو علم نہیں ہے۔ علم ہوگا تو اللہ توفیق بھی دے سکتا ہے۔ جی ہاں، یقین، اعتماد کہ آپ جو کر رہے ہیں پورے بھروسے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہی حق ہے، اور اسی کام پر آگے چل کر مجھے کامیابی ہونے والی ہے۔ تو فرق یہ یقین، اس چیز کا یقین، اور تیسرا اعتماد کہ میں جو کر رہا ہوں کامیابی کا راستہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اسی کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو آپ توحید کی دعوت دیجیے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ بصیرت۔ شرط کیا ہے اس کے لیے؟ بصیرت۔ وہ کہاں سے ملے گی آپ کو؟ جی کہاں سے ملے گی بصیرت؟ کیسے ملے؟ ہاں، اس پوائنٹ کو کبھی نہیں بھولنا، اس پوائنٹ کو کبھی نہیں بھولنا۔ دیکھیے، اگر علماء کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی تو سیدھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتا۔ علماء انبیاء کے وارث، ٹھیک ہے، ہم لوگ اللہ معاف کرے گناہ گار ہیں سب کچھ، لیکن جو علماء ہیں، علماء حق، وہ انبیاء کے وارث ہونے کا مطلب ہے کہ جو کام انبیاء کا تھا وہی کام، وہی ہے نا، جو مشن انبیاء کا تھا وہی مشن ان کا ہے، تبھی تو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دین میں بصیرت ملے، تو ظاہر ہے قرآن و سنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن کیسے، کہاں سے آئے گی وہ بصیرت؟ جب آپ اپنے علماء سے جڑیں گے، جب آپ اپنے علماء سے جڑیں گے، اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، تبھی بصیرت آئے گی، اس کے بغیر بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب بتائیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بصیرت تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے نا، تو بصیرت کہاں سے آئی تھی؟ ہاں کہاں سے آئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بصیرت آئی تھی نا۔ کسی صحابی نے کہا کہ نہیں قرآن تو میری اپنی زبان میں ہے، میرے گھر کی زبان میں ہے، آپ کتنی عربی اچھی بول رہے ہو، وہ قریش والی عربی تو نہیں ہو سکتی ہے نا، آپ عربی میں ڈوب جاؤ تو بھی وہ عربی تو نہیں ہو سکتی نا جو صحابہ کرام کی تھی، ٹھیک، لیکن انہوں نے کبھی کہا کہ نہیں قرآن تو میرے گھر کی زبان میں اترا، میری مادری زبان، میری پدری زبان، میری سسرالی زبان، میری ننیالی زبان، لیکن انہوں نے کہا کہ بس اب میں سمجھ لیتا اس کو، نہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ سے سیکھا، آپ سے سمجھا، آپ سے اپنے مسائل ڈسکس کیے، آپ سے مسائل کا حل جانا، تب جا کر بصیرت آئی کہ نہیں آئی؟ جی، تو بصیرت ایسے ہی آتی ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ عربی زبان مجھے پکی آتی ہے، وہ عربی آتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اب تو بس نہیں، تو سمجھ لو دستک دروازے پر کون دے رہا ہے معلوم؟ شیطان آپ کے دماغ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، ہوشیار ہو جائیے۔ علماء سے رابطہ ٹوٹا مطلب انبیاء سے راستہ ٹوٹا۔ علماء سے اگر آپ کا رابطہ ٹوٹا تو کس سے آپ کا واسطہ ٹوٹا؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کلیئر ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں، ٹھیک ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، غلط بات ہے، مگر جو علماء حق ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں ہے، تو ان سے آپ کو رابطہ مضبوط کرنا پڑے گا، تبھی آپ کے اندر اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے
بصیرت آ سکتی ہے، اور اس کے بعد اللہ عز و جل سے دعا مانگی، اللہ عز و جل سے دعا مانگی۔ اب سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے الدعاء الی توحید اللہ، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ الدعاء کا معنی کیا بتایا میں نے؟ الدعوت، دعا اور دعوت کی معنی بتایا شروع میں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت، توحید کی دعوت آپ دینے کے لائق کب بنیں گے؟ بصیرت پر، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے توحید کو جان لیا، سمجھ لیا، تو ضروری ہے کہ آپ شرک کو بھی جانیں اور سمجھیں۔ سبحان اللہ، ضروری ہے کہ شرک اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ کوئی اللہ عز و جل کسی کو پارٹنر بنا دیتا ہے، تبھی تو شرک شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام یہ کر سکتا ہے، تو اس کو لے جا کے اوپر پہنچا دیتا ہے، وہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو شرک کو سمجھنا، شرک کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، تو یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں گی؟ سبحان اللہ سے آئیں گی۔ جب آپ کے یہ دو درجے مکمل ہو جائیں گے تب آپ پورے اعتماد کے ساتھ اعلان کر سکیں گے، کیا؟ وما انا من المشرکین، دوسرے لفظوں میں موحد ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آسان الفاظ میں کیا کہہ سکیں گے آپ؟ میں موحد ہوں۔ لیکن اگر آپ نے ان باتوں کو نہیں سمجھا تو یہ بتائیے کہ آپ اعلان کر سکیں گے میں موحد ہوں؟ نہیں نا۔ اسی لیے اللہ عز و جل کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اعلان تو کرتے سب، اقرار تو کرتے، بولتے سمے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ کیوں مشرک ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان ساری باتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ لہذا ایک بندے پر سب سے پہلا کام جو واجب ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے، وہ توحید، اللہ عز و جل کی توحید کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا فرض ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ توحید کو خراب کرنے والی چیزوں سے بھی جانکاری، واقفیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی تب آپ موحد، ورنہ ایک طرف آپ ہیں موحد اور دوسری طرف شرک بھی کرتے رہے، چوری چھپے دروازوں سے شرک بھی آپ کے اندر آتا رہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے دو باتیں ہوں گی، توحید کا مضبوط علم، شرک سے اور جو بھی چیزیں شرک سے متعلق ہیں ان ساری چیزوں سے اچھی طرح واقفیت، جب یہ مضبوط ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ موحد ہو جائیں گے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، 3 دن ہو گئے انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا بھائی؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ 3 دنوں تک اپنے بچے کو مت دیکھیے۔ کیوں مت دیکھیے؟ اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس کو آپ کی نظر نہ لگے، اس کو آپ کی نظر نہ لگے، یا آپ نہیں دیکھیں گے، اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے گا، اتنا اس کی عمر بڑھے گی، یہی ساری خرافات ہوگی اس کے پیچھے، اور تو کچھ نہیں ہے نا، ہے نا؟ تو اگر وہ بندہ توحید کو ذرا سا بھی سمجھ لیتا تو جانتا کہ آپ کے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اتنے دنوں سے اپنی بیوی کا بھی حق مار رہا ہے اور اپنے بچے کا بھی حق مار رہا ہے۔ اس کی بیوی کو کتنی خوشی ہوتی کہ چاہتا وہ اس کو دعا دیتا، اس کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیری وجہ سے میں باپ بنا، ہے نا؟ مرد بنے پھرتے نا ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو جاتا وہ اپنی بیوی کے پاس، اس کو کچھ تحفہ دیتا، اس کو دعا دیتا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تجھے خوش رکھے، صحت دے، تیری وجہ سے میں باپ بنا، کتنی بڑی نعمت اور تحفے سے اللہ نے مجھ کو تیرے ذریعے نوازا۔ پھر اس کے بعد اپنے بچے کو اٹھاتا، گود میں لیتا، پیار کرتا، دعائیں دیتا اپنے بچے کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی پڑھتا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا پڑھتا،
وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام پڑھتا، کچھ نہیں کیا نا اس نے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کو بیچارے کا توحید کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں توحید کی چیزیں ہیں۔ انسان یہ اس طرح کی بدشگونی والے کام، یہ بدشگونی کوئی ہوگی نا اس کے پیچھے، کب کرتا ہے؟ جب وہ سبحان اللہ سے ہی واقف نہیں ہوتا، جب وہ اللہ اکبر سے واقف نہیں ہوتا، جب وہ الحمدللہ کو نہیں جانتا، جب وہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں رکھتا، تبھی اس طرح کی ساری شگونیاں، بدشگونیاں اور نحوستوں والے جو سمجھتے ہیں ہم لوگ، وہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ اس بیچارے کو ہدایت دے، آپ کی اس سے ملاقات ہو تو میرا پیغام اس تک پہنچا دیجیے۔ واللہ کی کتاب ہے، بکس ہے، آپ نے بڑے بہت سارے لوگ اسپیکر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ نوجوان جب کوئی کتاب دے رہے تو وہ کتاب سننا سے جوڑ رہے، کچھ سمجھا بھی دیتے جتنا آپ سے سیکھے گا، کیا وہ بھی غلط ہے؟ کسی کو سمجھانا غلط نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مبلغ کی حیثیت سے پیش کرنا، اپنے آپ کو داعی کی حیثیت سے پیش کرنا یہ غلط ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ سمجھائیے مت، آپ بولیے، بتائیے، سمجھائیے، سکھائیے، لیکن اپنے آپ کو معاشرے میں داعی اور اسپیکر اور مبلغ کی حیثیت سے پیش مت کیجیے، وہ ہمارا اور آپ کا درجہ نہیں ہے، اللہ وہ بڑا درجہ ہے۔ دیکھیے میرے سر میں اگر درد ہو رہا ہے، میں کہوں گا عبدالحمید بھائی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ میرے شخص کو گولی لے لیجیے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، علاج کرنا شروع کر دیں گے؟ جی نہیں نا، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ڈاکٹر اگر مارے گا تو دنیا ہی مارے گا نا آپ کی، مگر وہ نہیں حکیم مارے گا تو دنیا بھی مارے گا آپ کی، اور وہ آخرت بھی آپ کی برباد۔ اللہ ہدایت دے ہم کو سب کو ہدایت۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو علم نہ ہو اور وہ لا علمی کی وجہ سے شرک اور کفر کر بیٹھتا ہے، تو دیکھیے شرک اور کفر تو حکم تو شرک اور کفر کا ہی لگے گا، حکم کاہے کا لگے گا؟ ایک آدمی مثلا کسی پیر فقیر کے نام پر نظریں مانتا، یہی نا، کسی پیر فقیر بابا قبر وغیرہ کے نام پر وہ نظر مانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو علم نہیں، مگر ہم کیا کہیں گے؟ شرک کیا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نا شرک کیا اس نے۔ جب اس نے شرک کیا تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم اس نے سمجھا کیا؟ نہیں سمجھا نا، جبکہ توحید یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا فریضہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو عائد ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ توحید، کہ اس نے اپنی توحید ہی کو نہیں سمجھا۔ پھر وہ کہے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو اللہ کہے گا تجھے سب سے پہلا کام جو سیکھنا چاہیے تھا وہی تو نے نہیں سیکھا، تو اس پر حکم تو مشرک کا ہی لگے گا۔ اور جب کہ مشرک وہ اللہ ہدایت جو مسلم معاشرے میں رہتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں پہنچا، یہ ساری باتیں الگ ہیں، تو کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا۔ لیکن ایک آدمی جو مسلم معاشرے میں رہتا ہے، وہ اللہ عز و جل کے لیے سجدے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ، سارے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کر چڑھاوے چڑھاتا ہے، پھر وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا آسانی کے ساتھ چھوٹ جائے اور بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان کا اعلان کرنے والوں ہی کو تو کہا نا مشرک ہے۔ اللہ نے کس کو کہا اس آیت میں مشرک؟ ان لوگوں کو کہا نا جو ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، انہیں کو تو کہا نا کہ وہ ایمان کا اعلان کر رہے ہیں مگر در حقیقت مشرک۔ تو میں تو کہوں گا اس کو اللہ اس بیچارے کو ہدایت دے کہ وہ توحید سیکھے سمجھے، اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا اللہ کہ اس کی گاڑی منزل تک پہنچے گا۔ جس کو توحید کا علم نہیں پہنچا تو اہل فترہ میں سے آئے گا؟ جس کو توحید کا علم نہیں پہنچا کیا وہ اہل فترہ میں سے آئے گا؟ دیکھیے توحید کا علم نہیں پہنچا، آج کے زمانے میں تو ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں، اتنے سورسز ذرائع ہیں، اور ہم جو اعلان دیتے ہیں، جو اذان دیتے ہیں، وہ توحید کے علاوہ کیا ہے؟ ہماری پوری دعوت کا نچوڑ کیا ہے معلوم؟ اذان۔ ہماری جو بھی دعوت ہے اس کا نچوڑ کدھر ہے؟ اذان ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے کہ نہیں؟ یہی تو ہماری دعوت ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ بولتے کہ نہیں؟ اب اذان میں ہماری دعوت تو یہی ہے۔ اب ایک آدمی جو اذان سن رہا ہو اس کی دعوت پہنچ گئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہم نے نہیں سنایا تو یوٹیوب والوں نے سنا دیا اس کو اذان، وہ اذان سن لی اس نے۔ اب اس کا فرض ہے کہ وہ دیکھی ہے کیا، اللہ نے اس کو عقل دی نا، ٹماٹر جاتا ہے تو داغ لگے ہوئے نہیں لیتا، بھاؤ تاؤ کر کے لیتا ہے، ٹماٹر خریدنے جاتا ہے نا، تو اب پورا اپنا دین کا دنیا کا سودا ویسے ہی کر لے، تو اللہ عالم
جس کو واقعی نہیں پہنچی توحید کی دعوت، حقیقتاً نہیں پہنچی، بالکل پہنچی، تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ وہ ایسے لوگوں میں سے کہ جو انشاءاللہ اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے حوالے ہے۔ لیکن وہ آدمی جو اذان سنتا ہو، کسی بھی ذریعے سے اس تک اسلام مسلمانوں کی بات پہنچتی ہو، اور پھر وہ اللہ کے پاس جا کر کہے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، تو معاملہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دے ہم کو اور ہم کو سب کو۔ اکثر لوگ ہے نا ناک لگنے کے بعد ایسا فیل کرتے ہیں۔ وہی سب مشرکوں اور خرافاتیوں کے ہیں وہ، کہ آپ بیٹھے ہو کہیں اور کسی کا پیر آپ کو لگ جائے، آپ کہیں بیٹھے ہو اور کسی کا پیر آپ کو لگ جائے یا آپ ہی کا لگ جائے، تو وہ یہ اس طرح سے کچھ کرتے ہیں۔ یہ اصل تو ہندوؤں کے یہاں سے ساری خرافات آئی ہیں، اور مسلمانوں نے بھی چونکہ توحید کرنی ہے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کیسی کیسی خرافات کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ مت کیجیے، لوگوں کو بولیے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، غیر مسلموں کا کام ہے، ان سے بچیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے زندگی بھر شرک کیا، کفر کیا، معلوم نہیں تھا، جہالت تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، لیکن بڑی عمر کے ہونے کے بعد مثلا 60 سال کا ہو گیا، اس کے بعد اس تک بات پہنچی تو اس نے توبہ بھی کیا، تھوڑا بہت علم حاصل کیا، تو جو بھی حاصل کیا اللہ عز و جل اسی کے ذریعے سے معاف کرنے والا، اسے سیکھا تو کوشش تو کی، اس نے سیکھا، کوشش تو کی، اس چیز کو جاننے کے لیے وہ آگے تو بڑھا، تو اللہ عز و جل بالکل معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اس نے کوشش کی نا۔ لیکن ایک آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ میں نہیں جانتا، تو پھر اس میں اور اس میں دونوں میں سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام یا کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ ایسا اپنے انگوٹھے آنکھوں پر پھیرتے ہیں اور کیا چومتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ایسا چومتے ہیں، آنکھوں پر پھیرتے ہیں۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آیا، کا جب بھی ذکر ہے، تو ہمارے اوپر جو فرض ہوتا ہے وہ درود اور سلام، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہی ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ بدعت ہے، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ وہی سمجھتے ہیں کہ بہت مبارک نام ہے، بہت مقدس نام ہے، اس سے انکار کون کرتا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا ذکر مبارک ہے، مقدس، اس سے انکار کون کیا؟ ہم مانتے ہیں، لیکن کریں گے تو وہی جو قرآن نے کہا، جو سنت نے کہا۔ تو ہم کو قرآن نے کہا کہ رحمت کی دعا کرو، سلامتی بھیجو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ طریقہ بتایا، تو ہم وہی کرنے والے ہیں۔ بقیہ ہاتھ اور آنکھوں پر ہاتھوں کو بوسہ دے کر، انگوٹھے اور انگلیوں کو آنکھوں پر پھیرنا، یہ خرافات، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔